سورہ انعام کی آیت نمبر 70 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولہوا وغرتهم الحیاة الدنیا وذکر به ان تبسل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ چھوڑ دیجئے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ نصیحت کیجئے ان کو قرآن کے ذریعے سے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہو جائے کہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہو، اور اگر وہ بدلے میں سارا بدل بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے۔ ان کو گرم پانی ملے گا پینے کو اور دردناک عذاب، اس وجہ سے جو یہ کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایک حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے بددین لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ دین کی انسانی زندگی میں اہمیت یہ ہے کہ یہ اس کی سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اللہ انسان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کی اپنی ذات، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنا گھر، اپنا بار، سب چیزیں بعد میں ہیں۔ پہلی ترجیح انسان کی اس کا دین ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ جو انسان دین کو اپنی پہلی ترجیح نہیں بناتا وہ ناکام رہتا ہے، اس دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا، کیونکہ جہاں دین و دنیا کا آپس میں تعارض آ جائے گا، ٹکراؤ آ جائے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دین کو چھوڑ دے گا اور دنیا کو لے لے گا، اور اس زندگی میں قدم قدم پر دین و دنیا کا ٹکراؤ تو آتا ہے۔ اس لیے دین انسان کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ لیکن جو لوگ دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ نہ صرف یہ کہ اہمیت نہیں دیتے بلکہ لعباً ولہوا، اسے انہوں نے کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، دین کو مذاق کی چیز بنا رکھا ہے، ٹائم پاس کرنے کی ایک مشغلہ بنا رکھا ہے، یا بس ڈسکشن کا ایک موضوع بنا رکھا ہے۔ دین ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لانے کی اس کو اجازت نہیں دیتے، دین ان کے لیے اہمیت رکھتے ہی نہیں ہے کوئی۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے بیکار لوگ ہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ راہ و رسم رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بری صحبت کا اور بری فکر اور سوچ کا دوسرے آدمی پر بھی اثر پڑے گا۔
کیونکہ جیسی سوسائٹی انسان کی ہوتی ہے ویسا اس سے اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی ملحد بے دین لوگوں میں بیٹھتا ہے تو بے دینی کے اثرات اس پر آئیں گے۔ انسان تو انسان ہے، جانور کا اثر بھی انسان لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹ والوں کے اندر کینہ ہوتا ہے، بکری چرانے والوں کے اندر مسکنت اور تواضع ہوتی ہے، تو جانور کا جب انسان اثر لیتا ہے تو انسان کا انسان اثر کیوں نہیں لے گا؟ انسان پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے، غیر محسوس طریقے سے اثر ڈالتا ہے، جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اثر ہو رہا ہے۔ صحبت کی ایسی تاثیر ہے، مجلس کی ایسی تاثیر ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک آدمی کی ہم نشینی، نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھنا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے محبت رکھنا، یہ انسان کو بالآخر نیک بنا چھوڑتا ہے، اور برے آدمی کے ساتھ تعلق رکھنا آدمی کو بالآخر برا بنا دیتا ہے۔ تو صحبت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ یہ لوگ دو جرم ہیں ان کے، ایک تو انہوں نے دین کو مذاق بنایا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک اگرچہ جرم ہے لیکن اس کی وجہ بھی یہ ہے، غرتہم الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اس لیے فرمایا لا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے کوئی چیز۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسانوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، یعنی قیامت، قبر، حشر، نشر، حساب کتاب، جنت، جہنم، یہ سب حق ہے، لیکن تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ ہے دھوکہ، اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے، ایک امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، دھوکہ تو پڑے گا اس سے، لیکن ساتھ ہی بتا دیجیے یہ دھوکے میں آنا نہ، کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وہ یہ بار بار قدم قدم پہ یہ کہتی ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جی لو، پی لو، مزے کر لو، جو مرضی کرو، آگے کچھ نہیں ہے، بس یہ تو کہانی ختم، قصہ کہانی ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ یہ پکڑ، یہ دھکڑ، یہ عذاب، یہ قوموں کے قصے، یہ سب تو پرانی کہانیاں ہیں، بس چھوڑ دو ان باتوں کو۔ یہ دھوکہ ہوتا ہے جو انسان کو لگ جاتا ہے، بہت سو کو لگا ہے، شروع سے لے کر انسان کو یہ لگتا چلا آیا ہے۔ فرعون کو لگا، حامان کو لگا، قارون کو لگا، شداد کو لگا، نمرود کو لگا، ابو جہل کو لگا، ابو لہب کو لگا، اور بہت سے لوگوں کو لگتا چلا آ رہا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، حتیٰ کہ یہ دھوکہ نکلتے، اس سے نکلتا انسان کب ہے؟ یہ ایک نشہ ہوتا ہے دنیا کا، دنیا کی خواہشات کا، دنیا کے مال و اسباب کا، کرسی کا، جاہ کا، منصب کا، ایک نشہ ہے۔ یہ نشہ ٹوٹتا کب ہے؟ جب موت سے جا کر انسان کی ٹکر لگتی ہے۔ اس لیے فرمایا اذکروا حازم اللذات، اکثروا من ذکر حازم اللذات، کہ تم لذتوں کو توڑنے والی، یہ نشوں کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ موت ہے، موت کا اکثر ذکر کرتے رہا کرو، تاکہ انسان اعتدال پر رہے، صحیح راستے پر رہے، وہ دائیں بائیں نہ ہٹے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ چیز ان کو اس سے غافل کر دیا، اس وجہ سے یہ دین کے بارے میں بھی مذاق اڑانے لگے، یہ کہنے لگے کہ یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہی تو دنیا ہے، ہم بس مرتے ہیں، جیتے ہیں، یا آ رہا ہے جب، بس ختم کہانی، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں جو موت آتی ہے تو یہ تو زمانے کا الٹ پھیر ہے، یہ نیچر کا مسئلہ ہے، ہمیں موت آتی ہے۔ اگر آج ہم ترقی کرتے کرتے کوشش کریں گے، آج کا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میڈیکل سائنس کو اتنی ترقی دیں گے، اتنی ترقی دیں گے کہ موت کے اوپر بالآخر ہم قابو پا لیں گے، موت نہیں آئے گی ہمیں انسان کو۔ تو یہ ایک خیال ہے اور خام خیال ہے انسان کا، تو اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ ان سے کنارہ کش رہو، یہ تمہاری سوسائٹی نہیں ہے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے یہ لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات، سوشل ریلیشن تمہارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان سے کنارہ کش رہو۔ ہاں لیکن دوسری جانب تمہاری ذمہ داری دعوت کی بھی ہے اور احساس اور ہمدردی بھی ہے کہ یہ انسان ہے باہر، تمہارے بھائی ہیں، قوم کے لحاظ سے بھائی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں ایسا آدمی، لیکن پھر اس کو نصیحت بہرحال کرتے رہو، ذکر بھی، اور قرآن پاک پڑھ پڑھ کے اس کو سناتے رہو،
شاید کبھی دل کا دروازہ کھل جائے، مایوس نہ ہو، حکمت سے، بصیرت سے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو دعوت دو اللہ کے راستے کی حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور اگر ان کے ساتھ کچھ مکالمہ کرنا پڑے، بحث مباحثہ ہو، ڈیبیٹ ہو کسی قسم کی، جادلہم باللتی ہی احسن، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، اس میں جو ہے بہت تنازع، کشمکش اور بد زبانی اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے، دعوت کے انداز میں خیر کی دعوت بہرحال دیتے رہنا چاہیے۔ آخر یہ لوگ کیا ہیں؟ اچھے لوگ ہیں لیکن شیطان کے تسلط میں آ گئے، شیطان نے ان کو دنیا کی زندگی ہی سب کچھ بنا کر دکھا دی، جس کے نتیجے میں یہ اس کے چنگل میں آ گئے۔ اب ان کو یہاں سے نکالیے گا، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ، فرمایا کہ ان کو نصیحت کریں قرآن پڑھ پڑھ کر۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن سے غفلت ٹوٹتی ہے انسان کی۔ اگر اللہ کا کلام انسان پڑھے اور یہ کسی پر پڑھا جائے تو یہ سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے نصیحت کریں۔ ان تبصر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے خطرے میں پڑے ہیں بیچارے، یہ بہت خطرے میں ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑے مزے میں ہیں، نہیں، بلکہ یہ بڑے خطرے میں ہیں۔ ان تبصر نفس بما کسبت، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں یہ سارے کام ان کے گرد جالا بن رہے ہیں، ان کے گرد رسیاں کس رہے ہیں، یہ زنجیریں ہیں جو ایک ایک عمل برا کر رہے ہیں، یہ ان کے آس پاس جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قبر میں جو انسان کو اچھے برے اعمال، اچھے برے عذاب ملتے ہیں یا ثواب ملتا ہے یا جہنم میں جا کر ملتا ہے، وہ الگ سے کچھ نہیں ہے، وہ انسان کا عمل ہی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا، اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، یعنی اس میں پودے تم نے خود لگانے ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم کچھ نہیں ہے، جہنم انسان کے اپنے اعمال ہے۔ نماز چھوڑی تو اس کے لیے جہنم اس صورت میں آئے گی، اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو گنجا سام بن کے آئے گی، اگر اور مختلف قسم کے اس نے زنا کیا تو اور صورت میں، شراب پی تو اور صورت میں، اور حرام کھایا تو اور صورت میں، بد عملی کا ارتکاب کیا تو اور صورت میں۔ تو جہنم اصل میں انسان کے اپنا عمل ہی ہوتا ہے، وہی عمل مختلف صورتیں اختیار کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، تو انسان اپنے کیے کا گرفتار ہوتا ہے۔ ان تبصر نفس بما کسبت، جو انسان نے کیا ہے اسی کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور پھر ایسے دن گرفتار ہوگا جس دن کوئی اس کا حامی نہیں ہوگا۔ عام طور سے انسان دنیا میں جو جرم کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ شے ہوتی ہے، اس کو شے کیا ہوتی ہے؟ پیسہ، کہ میں اچھا وکیل کروں گا، بہت قابل ماہر وکیل کروں گا اور وہ مجھے چھڑا لے گا، یا تعلقات ہوتے ہیں کہ میرے وجاہت ہے، خاندان ہے بہت بڑا، میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو یہ چیزیں یہاں چلتی ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ انسان کو اپنی چرب لسانی پر، چرب زبانی پر، اپنی ہوشیاری پر اعتماد ہوتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا کسی طریقے سے، لیکن خدا کے یہاں اس میں سے کوئی چیز نہیں چلتی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، یا مال کی گھمنڈ پہ آدمی جرم کرتا ہے کہ رشوت دوں گا جج کو، جج کی جیب بھر دوں گا تو وہ مجھے بری کر دے گا، پہلے کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، لہذا میں نکل جاؤں گا۔ تو قیامت والے دن فرمایا ان میں سے کوئی بات نہیں چلنے کی، نہ تمہاری چرب لسانی کام آئے گی، اس لیے کہ تمہاری لسان پہ تو لگ جائے گا تالا، زبان کو تو کر دیا جائے گا بند، منہ کو سی دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اور بولیں گے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، جسم بولے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کام، یہ خود گواہ ہوگا۔ انسان گویا کہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دے گا، وہ اپنے اعضاء و جوارح سے کہے گا کہ تم کیا ہو گیا تمہیں، آج میرے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی تھی، جس نے زبان کے لوتھڑے کو، ڈھیلے ڈھالے قسم کے گوشت کو جو بولنے کا وصف دے سکتا ہے، صفت دے سکتا ہے، وہ ہاتھ کو نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے، دے گا، سکتا نہیں بلکہ دے گا۔ قیامت والے دن یہ منظر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو ایک تو چرب لسانی کام نہیں آئے گی، اور مال تو پوری زمین بھی اگر بھر کے فرمایا کافر دینے پر تیار ہوگا، لیکن نہیں، لن یقبلا،
قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور باقی رہا سفارشی کون بن کے آئے گا؟ اس کا قیامت والے دن کا تو منظر یہ ہے کہ بڑے بڑے نیک بلکہ انبیاء علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان۔ تو کوئی کسی کا سفارشی کیسے بنے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ تو دن ہی ایسا ہے کہ آدمی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، وامہ وابیہ، ماں کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، باپ کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، وبنیہ، اور بیوی کو دیکھے گا بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھے گا بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس دن کون کسی کی سفارش کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہاں کچھ سفارشی ہیں لیکن وہ نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک سفارش کرے گا، صدقہ سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، لیکن یہ سب تب ہے جب آدمی نے دنیا میں بدمعاشی نہ کی ہو اور دین کا مذاق اڑاتا رہا، دین کے اوپر کیچڑ اچھالتا رہا، دنیا کی مستی میں مست رہا، دین پر طعنہ زنی کرتا رہا، دینداروں کے اوپر جملے کستا رہا، اور آج تو پھر اس کو سفارش نہیں ملے گی۔ وَإِن فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی گرفتار ہو گئے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کیا کچھ ملے گا اللہ کے ہاں؟ گرم پانی کھولتا ہوا، ایسا گرم پانی کہ جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو پیاس سے مارے برا حال ہوگا اس کا، اور کہے گا مجھے پانی دیا جائے۔ ایک طویل عرصے کے بعد داروغہ جو جہنم ہے، مالک اس کا نام ہے، تو وہ اس سے کہے گا چپ، خاموش، ڈانٹ کے خاموش کر دے گا، پھر مانگیں گے حتیٰ کہ ایک طویل عرصے کے بعد انہیں پانی دیا جائے گا۔ لیکن وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اس کی جو پیے گا تو ہونٹ اوپر کا اوپر، نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا، اور انتڑیاں ساری اس پانی کے ساتھ گل کے باہر آ جائیں گے۔ انسان ایسا کھولتا ہوا پانی اس کو پینے کو دیا جائے گا اور اس کو پیے گا، یعنی شدت پیاس کی اتنی ہوگی کہ اس پانی کو پینے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا عذاب کون دیکھ سکتا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن کا جو عذاب ہے وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو آپ اتنی تکلیف دیں گے جان نکل جائے گی اس کی، بس اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ لیکن وہاں لا يموت ولا يحيا، وہاں تو موت کو بھی موت ہے، وہاں تو جان نہیں نکلے گی بلکہ جان اندر ہی رہے گی، اور وہ جان رہتے اس میں اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اتنا شدید سے شدید عذاب کے جھٹکے برداشت کرے گی۔ وہ عذاب علیم، اور فرمایا دردناک عذاب بما كانوا يكفرون، اس وجہ سے یہ کوئی اللہ ظلم نہیں کر رہے، بما كانوا يكفرون، جو کفر یہ کرتے تھے وہی کفر آج عذاب بن کے ان کے سامنے آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين۔ اللهم اقض لنا حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اعف عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔